نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور أو كما قال الله تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قرآن کریم یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے، اندھیرے میں بھٹکنے والوں کو سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے، اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے، یہ دستور حیات ہے، آب حیات ہے، منشور حیات ہے۔ حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج من، کہ قرآن کریم سے برکت حاصل کیا کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اسی سے صادر ہوا ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا اور پڑھانا بھی عبادت، اس کا سننا اور سنانا بھی عبادت، اس کا حفظ کرنا بہت بڑی عبادت، اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کر لینا یہ دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ نے دنیا کے اندر مقناطیس دیکھے ہوں گے جو لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، تو قرآن کریم اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا ایک مقناطیس ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو خوب توجہ کے ساتھ سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمتیں نازل کی جائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جائے گا اور جن گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کی جائے گی، جہاں صبح اور شام قرآن کو پڑھا جائے گا، تو اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا ترحمون، کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ فائدہ کب ہوگا؟ یہ رحم اور اللہ کی رحمتیں اپنے سینوں کے اندر اترتی ہوئی کم محسوس ہوں گی جبکہ ہمارے دل وہ بالکل صاف ہوں، کیونکہ بارش کتنی ہی موسلادھار کیوں نہ ہو جائے، اگر برتن کا رخ الٹا ہوگا تو ایک قطرہ پانی کا نہیں آئے گا۔ اس میں قصور بارش کا نہیں، بارش تو ہوئی اور ہو کر چلی گئی، قصور برتن کا ہوتا ہے جس کا رخ ہی الٹا ہوتا ہے۔ واللہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ
فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، کہ اس قرآن میں نصیحت ہی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے سینوں کے اندر قلب ہو، وَأَلْقَ السَّمْعَ، خوب متوجہ ہو کر بیٹھیں، وَهُوَ شہید، حاضر باش ہو کر بیٹھیں، عمل کرنے کی نیت لے کر بیٹھیں، تو اللہ کی رحمتوں کو اپنے سینوں کے اندر اترتا ہوا محسوس فرمائیں گے۔ آج اگر دیکھا جائے، ایک زمانہ تھا کہ اس قرآن کو تہجد کے وقت میں پڑھا جاتا تھا۔ اگر رات کے آخری حصے میں شہر کی گلی اور کوچوں سے کوئی گزرتا تو ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی، جیسا کہ شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف آج رات کے آخری حصے میں، آخری پہر میں آپ گلی اور کوچوں سے گزرے، ہر جگہ ایک خاموشی نظر آتی ہے اور ساری کی ساری انسانیت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے گھوڑے بیچ کر سو گئی ہو، اللہ سے مانگنے کا وقت آیا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لائے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہے کہ رات کے 12-1 بجے تک لغویات میں مصروف ہے، موبائلوں پر بدماشیاں کرنے میں اور ناٹک دیکھنے میں لگا ہے۔ اللہ سے مانگنے کا وقت آیا تو غافل ہو کر پڑھ کر سوتا رہتا ہے، پھر کہتا ہے کہ حالات خراب ہو گئے، حالات نہیں بدلتے۔ ایک زمانہ تھا کہ نبی علیہ السلام تہجد کے وقت میں مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے کونے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں، آہستہ آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور دوسرے کونے میں حضرت عمر بن خطاب ہیں، وہ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب یہ دونوں حضرات اپنی نماز سے فارغ ہو گئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے معلوم کیا کہ آپ آہستہ قرآن کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، میں اس ذات کو قرآن سنا رہا تھا جو سینے کے بھید کو جاننے والی ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا آپ بلند آواز سے قرآن کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول، میں سونے والوں کو جگا رہا تھا، میں شیاطین کو بھگا رہا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں ٹھیک ہو۔ قابل غور بات یہ ہے کہ وہ زمانہ تھا کہ قرآن پڑھا جاتا تھا، شیاطین بھاگ جایا کرتے تھے، قرآن پڑھا جاتا تھا، گھروں میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا اور برکتوں کا نزول ہوتا تھا۔ آج ذرا ہم غور کریں کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہے یا گانا اور بجانا زیادہ ہے؟ آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کا زیادہ اہتمام کیا جا رہا ہے یا لغویات میں، لہو اور لعب میں آج زندگیاں گزاری جا رہی ہیں؟ آج ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے کہ گھر میں عافیت نہیں ہے، چین اور سکون نہیں ہے، اطمینان ختم ہو گیا، ہر کوئی وہ دوسرے کا دشمن بنا ہے۔ ذرا غور کریں کہ آج قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں کتنی زیادہ کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی روزانہ چلایا جائے گا، موبائل پر بدماشیاں روزانہ ہے، اور گھنٹے گھنٹے کے پروگرام اور ناٹک وہ روزانہ دیکھے جاتے ہیں، لیکن مہینوں مہینے گزر جاتے ہیں اور گھروں کے اندر کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا موجود نہیں ہوتا۔ جہاں قرآن رکھا رہتا ہے، قرآن کے جزدان پر گردہ جم جاتا ہے، لیکن قرآن کو کھولنے والا ہمارے گھروں کے اندر کوئی موجود نہیں ہوتا۔ ارے اللہ نے انسان کو بنایا، اس کو سکون کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے وہ طریقہ بتایا، اللہ نے سکون کا ذریعہ بتلا دیا، لیکن ہم لوگ اپنی من مرضی اور عقل میں آئی ہوئی باتوں پر چل کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی اس دنیا میں مسلمان قوم سے زیادہ پریشان حال کوئی نہیں ہے۔
वरना आप सीरत उठाइए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, हजरत सहाबाए किराम की हालात जिंदगी को आप पढ़िए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मर्तबा सर्दियों की लंबी रात में 2 रकात नमाज नफल की नियत बांधी। कुरान पढ़ने में इतना मजा आया, इतना सुकून आया कि जब 2 रकात पढ़कर सलाम फिराया तो फरमाती है कि 2 रकात पढ़कर सलाम फिराया तो सुबह सादिक तुलू हो चुकी थी। दुआ करने के लिए बैठी, अल्लाह के सामने रोने लग गई। कहा कि अल्लाह आपने अपनी रात को इतना छोटा बना दिया कि मैंने 2 रकात पढ़ी, 2 रकात पूरी हुई, उधर आपकी रात भी पूरी हो गई। आपने रात को इतना छोटा बना दिया है। ये वो हजरात हैं कि रातों के छोटा होने का शिकवा है। क्यों? कुरान की वजह से, तहज्जुद की वजह से और नवाफिल की वजह से। आज हम लोगों को देखें कि जो अल्लाह से मांगने का वक्त होता है, अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल का वक्त होता है, अल्लाह को राजी करने का वक्त होता है, अल्लाह को मनाने का वक्त होता है, हम लोग उस वक्त में गाफिल और जानवरों की तरह हम पड़े सो रहे होते हैं। अजानें हो जाती हैं, हमारी आंखें नहीं खुलती, हम लोग बेदार नहीं होते और कज़ा करके नमाजें पढ़ी जा रही हैं। 8-8, 9-9 बजे घर के दरवाजे खोले जा रहे हैं। आप मर्दों को छोड़िए, औरतों के अंदर रोजे रखने का बहुत ज्यादा एहतिमाम होता था और नमाजें पढ़ने का बहुत ज्यादा एहतिमाम होता था। जब से मोबाइल का फितना आया उनकी भी सारी रूहानियत बर्बाद हो गई और रात को शौहर अपने मोबाइल में लगा है और बीवी वो अपने मोबाइल में लगी है। बीवी का जहन और ख्याल कहीं और है, शौहर का जहन और ख्याल कहीं और है। कहने को करीब करीब लेटे हुए हैं लेकिन दिलों के एतबार से एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं। बात शौहर है, घर में जाएंगे, रात में पढ़ने के जो मसनून औराद हैं, जो दुआएं हैं वो नहीं पढ़ेंगे। रात में आप अलैहिस्सलाम ने कुरान की जो सूरतें पढ़ने का हुक्म दिया वो सूरतें नहीं पढ़ी जाएंगी। अब शौहर घर गया है, खाना खाया, अब जानवरों की तरह लेट गया, मोबाइल पर मशगूल है, न बीवी की तरफ तवज्जो है, न बच्चों का कोई ख्याल है। गफलत और लाउबालीपन और लापरवाही में जिंदगी गुजारी जा रही है। आज मियाँ बीवी के दरमियान जो नफरतों की दीवार है, आज मियाँ बीवी के दरमियान जो आपस में मोहब्बत और प्यार खत्म हो गया है, आज मियाँ बीवी के दिलों में जो दरारें और दूरियां हैं उनका एक बहुत बड़ा सबब वो कुरान से दूरी और मोबाइल से कुर्बत है। इसकी वजह से आज घर के घर उजड़े चले जा रहे हैं। आज ये फैशन चला है, हर किसी के पास बड़ा मोबाइल हो, घर में जितनी औरतें सबके पास बड़ा मोबाइल हो। आप बताइए कुरान कहां से पढ़ा जाएगा जब एक गुनाह किया जाएगा? उलमा ने लिखा है कि किसी की नमाज कज़ा होती है ये किसी गुनाह की वजह से होता है, तकबीर औला छूट जाती है ये किसी गुनाह की वजह से होता है। आज कहते हैं कि दुआओं में रोना नहीं आता, नमाजों में दिल नहीं लगता, परेशानियों ने हमें घेर लिया है। आप बताइए जब बदमाशियां ही बदमाशियां हैं, जब गुनाह ही गुनाह है, जब अल्लाह की नाफरमानियां ही नाफरमानियां है तो इन आंखों से आंसू कहां जारी हो सकते हैं? दुआओं में रोना कहां आ सकता है? नमाजों में इंसान का दिल कैसे लग सकता है? आज इन चीजों ने हमें अल्लाह से और अल्लाह की रहमतों से बहुत ज्यादा दूर करके रख दिया है। आज हर मुसलमान परेशान आपको नजर आएगा क्योंकि न कुरान की तिलावत का कोई एहतिमाम है और न कुरान ने हमें जो हुक्म दिया उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी जा रही है। जब तक कुरान के साथ हमारा अमली ताल्लुक पैदा नहीं होगा, जब तक हम लोग कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकते। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला उनका वाकया मौजूद है कि एक मर्तबा मेहमान आ गए तो उनसे बांदी से
کھانا لانے کا حکم دیا، وہ شوربہ گرم کر کے لائی، دروازے میں داخل ہوئی، پاؤں الجھ گیا، گرم گرم شوربہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے بدن پر گر گیا، ان کو بڑا غصہ آیا اور تیز نگاہوں سے باندی کی طرف دیکھا۔ وہ باندی آپ کی زندگی کے اعمال سے، آپ کے احوال سے واقف تھی، اس نے فوراً قرآن پڑھا اور کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ کہ اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی ہے کہ جب ان کو غصہ آتا ہے وہ غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت سنی، فرمایا کہ جا میں نے اپنا غصہ پی لیا ہے۔ باندی نے پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ تو فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ آگے باندی نے پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے ایک لمحے میں غصہ ہے، غصے کے ساتھ باندی کی طرف دیکھ رہے ہیں، قرآن کی آیت سنی غصے کو پی لیا، قرآن کی آیت سنی باندی کو معاف کر دیا، قرآن کی آیت سنی تو باندی کو آزاد بھی کر دیا۔ جب تک قرآن کے ساتھ ہمارا ایسا عملی تعلق پیدا نہیں ہوگا، جب تک میرے بھائیوں یہ مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں مہینوں مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن نہیں پڑھا جاتا اور ناٹک روزانہ چلائے جائیں گے، گانا روزانہ سنا جائے گا اور فلمیں وہ روزانہ دیکھی جائیں گی۔ ہم تو قرآن کو بھول گئے۔ ہمیں قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب بیٹی کو جہیز دینا ہو تو قرآن یاد آنا ہے، کہیں جھوٹی قسم کھا کر سامنے والے کو یقین دلانا ہو جب ہمیں قرآن یاد آتا ہے۔ کاش یہ قرآن زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں یاد ہوتا، تجارت کرتے ہوئے قرآن پر ہمارا عمل ہوتا، بزنس کرتے ہوئے قرآن کے احکامات پر ہمارا عمل ہوتا، تو جس طرح اللہ نے صحابہ کرام کو غلبہ عطا کیا تھا آج کا مسلمان مغلوب نہ ہوتا، غالب ہو کر یہ زندگی گزار رہا ہوتا۔ قرآن کے اندر ایک ایک چیز کو بیان کیا گیا کہ جب اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو کفار مکہ نے آپس میں کہا وَالْغَوْ فِي کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خوب شور مچاؤ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ تاکہ تم لوگ غالب آ جاؤ اور دین اسلام مغلوب ہو جائے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ یہ قرآن مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک زمانہ تھا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مستضعفون فی الارض کہ صحابہ ایک زمانہ تھا کہ تم ڈر کی وجہ سے گھروں میں کنڈی لگا لگا کر قرآن پڑھا کرتے تھے، لیکن اللہ نے تمہاری مدد فرمائی اور تمہیں غلبہ عطا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کہ اللہ نے اپنے اس دین کو نازل کیا ہے، قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے، فرمایا کہ تمام ادیان پر غالب ہو کر رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہو، اللہ نے قرآن میں فرمایا يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ کہ کفار و مشرکین چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو بجھا کے رکھ دیں، فرمایا وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ کہ اللہ اپنے نور کو کامل اور مکمل کر کے رہے گا۔ یہ اللہ نے قرآن کے اندر جا بجا یہ وعدہ کیا ہے قرآن کے ماننے والوں سے اور قرآن کے پڑھنے والوں سے اور قرآن پر عمل کرنے والوں سے۔ آج ذرا ہم غور کریں کہ قرآن کے ماننے والوں سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، قرآن کے پڑھنے والوں سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے۔ آج ہم لوگ قرآن کتنا پڑھ رہے ہیں،
اللہ نے قرآنی احکامات پر عمل کرنے والوں سے یہ وعدہ کیا ہے۔ آج قرآن کے احکامات پر ہم لوگوں کا عمل کتنا ہے؟ یاد رہے کہ اس دنیا میں جس انسان نے بھی کامیابی اور کامرانی حاصل کی ہے تو یاد رکھنا اس کے پیچھے آپ کو قرآن سے عشق اور قرآن سے محبت یہ تمام تر چیزیں نظر آئیں گی۔ حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ جن سے اللہ نے دین کا اتنا بڑا کام لیا ہے، آج دنیا کے چپے چپے پر اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے اور نبی علیہ السلام کی رسالت کا اعلان کرنے والے چپے چپے پر آپ کو نظر آ جائیں گے، لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کے والد وہ بھی عالم تھے اور ساری زندگی چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کے پڑھانے میں انہوں نے گزار دی، قرآن سے محبت کرنے میں گزار دی۔ اللہ نے ان کے بیٹے سے اتنا بڑا کام لیا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جب انگریزی دور تھا جیل کے اندر ڈال دیا گیا، آپ نے جیل میں ایک قیدی کو قرآن پڑھانا شروع کیا، 15 پارے ہو گئے، آپ کی ضمانت کے لیے فیصلہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے قرآن پڑھانا شروع کیا ہے، جب تک قرآن مکمل نہیں ہوگا میں جیل سے باہر نہیں جاؤں گا۔ قرآن مکمل کرایا، پھر آپ جیل سے باہر آئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں آج پوری دنیا کے اندر بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، یہ قرآن سے عشق اور محبت کی بات ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قرآن سے اتنا عشق اور اتنی محبت کہ رمضان کے ایک مہینے میں 63 مرتبہ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ پڑوس کے مکان میں ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کے ساتھ لیٹا کرتا تھا، تو چھوٹے بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو جان، ہمارے برابر کے مکان کی چھت پر ایک ستون نظر آتا تھا، آج کل وہ ستون نظر نہیں آ رہا ہے، کیا وہ ستون گر گیا ہے؟ تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا بیٹا اب قیامت تک وہ ستون نظر نہیں آئے گا۔ وہ ستون نہیں تھا، وہ امام ابو حنیفہ تھے جو اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر پوری رات پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور وہ چھوٹا سا بچہ ان کو ستون سمجھا کرتا تھا۔ تو آج پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، جہاں نبی علیہ السلام کا روزہ ہے وہاں پر بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کا نام لکھا ہوا آپ کو نظر آ جائے گا۔ پوری دنیا کے اندر اللہ نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا ہے، یہ قرآن سے عشق اور محبت کی وجہ سے۔ آج ہم میں سے ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے، اور 99% وہ مسلمان ہیں جو کام اور کاروبار کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ہمارے بارے میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کون کیا کچھ جان سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر فقر و فاقہ ہے تو مغرب کے بعد میں سورہ واقعہ کی تلاوت پابندی کے ساتھ کر لیا کرو، لیکن آج کا مسلمان اس کا کوئی اہتمام نہیں کر رہا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر بھی سورہ یاسین شریف کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور فرمایا کہ سورہ یاسین یہ قرآن کریم کا دل ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ 24 گھنٹے ایسے نہ گزرنے چاہیے کہ آپ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت نہ کی ہو۔ آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھو گے تو اللہ 24 گھنٹے ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے فتنے سے، ہر طرح کی پریشانی سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ آیت الکرسی آپ 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں، ہر طرح کے شر سے اور فتنے سے آپ کی حفاظت
حفاظت رہے گی۔ اگر آپ کو پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، رات میں سونے سے پہلے قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے بدن پر ہاتھ پھیر لیا کریں۔ ہر طرح کے شر سے اور پریشانی سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہمارے ایمان کا معیار یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو بتا دیا اس پر یقین نہیں ہے، اللہ نے جو بتا دیا اس پر یقین نہیں ہے، تعویذات پر یقین ہے، جھاڑ پھونک پر بہت زیادہ یقین ہے۔ دیکھیے، جھاڑ پھونک کرانا کوئی بری بات نہیں ہے، جیسے آپ دوائی لاتے ہیں ڈاکٹروں سے، شفا دینے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی ایک علاج ہے، شفا دینے والی اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کو چھوڑ کر اور نبی علیہ السلام نے جو صورتیں پڑھنے کے لیے بتائی ان کو چھوڑ کر آپ علیہ السلام نے صبح اور شام میں پڑھنے کی جو دعا بتائی ان دعاؤں کو چھوڑ کر کسی اور چیز پر یقین کر کے بیٹھ جانا، اسی پر اتنا بھروسہ کر لینا کہ قرآن سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ اس پر ہو جائے، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ ہر طرح کی پریشانی کا علاج آپ کو مل جائے گا۔ فرمایا کہ اگر کسی کا مقدمہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تاریخ وغیرہ ہے، تو اس دن 41 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لے یا اپنے گھر والوں سے کرا لے تو اللہ تبارک و تعالی خیر کا فیصلہ فرمائیں گے، عافیت کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو ہر طرح کی چیز کا حل تو ہمیں قرآن میں بتلا دیا گیا، لیکن یہ پریشانیاں کیوں؟ گھروں میں آپسی اختلافات کیوں؟ میاں بیوی میں آپس میں محبت اور پیار، اتحاد و اتفاق کیوں نہیں؟ کیونکہ میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت سے زیادہ موبائل کا استعمال ہے، نیک اعمال سے زیادہ گھروں کے اندر گناہوں کی بھرمار ہے۔ آپ یہی نہ سوچیں کہ صرف موبائل چلا لے یہی گناہ ہے۔ آپس میں جو غیبتیں ہوتی ہیں کہ میاں بیوی بیٹھے تو ساس سسر کی برائیاں شروع ہو گئی اور بھائیوں کی برائیاں شروع ہو گئی، رشتہ داروں کی غیبتیں شروع ہو گئی، ایک کو دوسرے سے دور کرنے کی سازشیں اور پلاننگیں یہ شروع ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ جیسے شراب پینا حرام ہے اور گناہ ہے، یہ بھی اسی طرح کے گناہ ہیں۔ آج یہی وہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے ہمارے گھروں کے چین اور سکون کو برباد کر دیا، بھائی سے بھائی کو چھین لیا، اولاد کو ماں باپ سے دور کر دیا، میاں بیوی میں آپس میں دوریاں پیدا کرا دی۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو میرے بھائیوں گناہ کہیں اور کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کسی اور شکل میں کی ہے، لیکن اس کا اظہار، اس کا خمیازہ کہیں اور ہوتا ہے۔ کبھی کاروبار میں نقصان ہوگا، کبھی میاں بیوی میں اختلاف ہوگا، کبھی گھروں کے اندر لڑائی اور جھگڑے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کبھی مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو اپنے ماتحت چیزوں میں مجھے اس کے اثرات نظر آ جاتے ہیں۔ کبھی سواری وہ مجھے پریشان کرتی ہے، کبھی اولاد کی طرف سے پریشان کن باتیں سننا پڑتا ہے، کبھی بیوی کی طرف سے پریشانی آتی ہے۔ یعنی ہماری ماتحت جو چیزیں ہوتی ہیں انہی کو ہمارا نافرمان بنا دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں گناہوں کے اندر چین اور سکون نہیں ہے۔ آج کے دور میں جو قرآن سے اتنی دوری بڑھ گئی ہے کہ گھروں میں قرآن کی تلاوتوں کو ہم لوگ بالکل بھول گئے ہیں، اور جو قرآن کی تلاوت کرتے بھی ہیں تو وہ سورہ یاسین شریف پڑھی اور قرآن کو بند کر کے رکھ دیا۔ دیکھیں سورہ یاسین شریف، آج کل جو فتنوں کا دور ہے، حالات اور مصائب کا دور ہے، تو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورہ یاسین شریف تو آپ نے پڑھی
اور باقی قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا، سورہ یاسین شریف پڑھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت آپ قرآن کی بھی تلاوت کریں، جتنا بھی موقع ہو سکے روزانہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے آدھا پارہ پڑھا جائے چاہے ایک پارہ پڑھا جائے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے سب سے اچھا وقت یہ ہوتا ہے کہ اذان ہوتے ہی آپ مسجد میں آنے کا معمول بنائیں۔ آپ نے وضو کی، آپ نے سنتیں پڑھی، 5 منٹ بچ گئی تو آہستہ آواز سے آپ قرآن کی تلاوت کر لیں۔ ظہر کی اذان اور نماز کے درمیان آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، آپ اذان پر آ گئے، 5 منٹ وضو میں لگی، 5 منٹ سنتوں میں لگی، 20 منٹ باقی بچی، آپ قرآن کی تلاوت کریں، ایک پارے کی تلاوت ہو جائے گی۔ تو یہ تھوڑے تھوڑے اوقات ہوتے ہیں، ان اوقات میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جتنا قرآن دیگر اوقات میں 15 منٹ میں پڑھا جائے گا، اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے 5-7 منٹ میں اتنا قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ اگر آپ مسجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ تنہا ہیں تو بلند آواز سے تلاوت کریں، لیکن اگر مسجد میں کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے، کوئی دعا میں مصروف ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آہستہ آواز سے آپ قرآن کی تلاوت کریں، کسی کی نماز میں خلل واقع نہ ہو، کسی کی دعا میں خلل واقع نہ ہو، تو قرآن سے محبت بھی کیجئے، آپ اس کی تلاوت بھی کیجئے۔ ہمارے وہ احباب جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو 5 سورتیں 10 سورتیں یا 20 سورتیں تقریباً ان کو یاد ہیں، تو وہ بار بار انہیں کو پڑھتے رہا کریں، کیونکہ قرآن اس میں ایک حرف کے بدلے اللہ فرمایا کہ اگر وضو کے ساتھ کوئی پڑھتا ہے تو ایک روایت میں 30 نیکیاں اور ایک میں 10 نیکیاں اس انسان کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز میں کھڑے ہو کر جب قرآن پڑھتا ہے، ایک حرف کے بدلے 100 نیکیاں، بیٹھ کر پڑھتا ہے 50 نیکیاں، بغیر نماز کے پڑھتا ہے 30 نیکیاں اس کو عطا کی جاتی ہیں۔ تو قرآن سے آپ قربتیں بڑھائیں، محبتیں بڑھائیں، اس کی تلاوت کا اہتمام کریں، پھر آپ دیکھنا کہ زندگیوں میں چین اور سکون آئے گا یا نہیں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔